1997 میں سپریم کورٹ میں مبینہ حملے کی کہانی۔ حکومت اور سپریم کورٹ میں حالات کشیدہ چل رہے ہیں اور اس پس منظر میں مسلسل 1997 میں سپریم کورٹ پر حملے کا حوالہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس وقت بھی سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اور اب پھر وہی تاریخ دہرانے کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ تو 1997 میں ہوا کیا تھا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 1997 میں 2/3 اکثریت کے بعد میاں نواز شریف نے پارلیمنٹ میں اتحادی جماعتوں کی مدد سے عامر ضیاء الحق کی بنائی 8ویں ترمیم ختم کر کے صدر پاکستان سے دھونس اور بدنیتی کی بنیاد پر اسمبلیت توڑنے کا اختیار واپس لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون نے فلور کلاسنگ کا بل پاس کروایا، جس کی صورت میں ممبر پارلیمنٹ اپنی سیٹ سے محروم تصور ہوگا۔ اس شیء کو عوام میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ چلو اب عمران کی خرید و فروخت کا سلسلہ کچھ کم ہو جائے گا۔ جیسے ہی آئینی ترمیم منظور ہوئی، سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنی من مرضی کرتے ہوئے ایک مخصوص بینچ بنا کر اس ترمیم کو معطل کر دیا۔ اس یک طرفہ فیصلے پر کچھ ممبر پارلیمنٹ نے شدید تنقید کی اور میاں نواز شریف نے بھی پارلیمنٹ میں ایک دھواں دھار تقریر کر دی، جس پر چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے وزیر اعظم سمیت 8 اراکین نے پارلیمنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ چیف جسٹس کی طرف سے اس متسبانہ فیصلے کے خلاف مسلم لیگ کی طرف سے فل بینچ بنانے کا مطالبہ کیا گیا، جسے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے مسترد کر دیا۔ تو نواز شریف نے پارلیمنٹ سے رجوع کر کے توہین عدالت قانون میں ترمیم کے ذریعے توہین عدالت کے مقدمات میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے اپیل کا حق دینے کا بل منظور کر لیا۔ یہ بل سیاسی جماعتوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تصور کیا گیا۔ پارلیمان مقابلہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس وقت کھڑکی توڑ رش لینے والی فلم بن گیا، جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے صدر پاکستان کے نام ایک حکم نامہ جاری کر دیا اور انہیں اس بل پر دستخط کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس کی طرف سے صدر کو دیا گیا یہ غیر آئینی حکم سراسر پارلیمنٹ کی توہین اور بے توقیری تھی، جس پر مسلم لیگ نون اس مقدمے کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے لے گئی، جس پر سپریم کورٹ کے 10 رکنی لارجر بینچ نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے 3 رکنی بینچ کو توہین عدالت کی کارروائی روکنے کا حکم دیتے ہوئے چیف جسٹس کی اس غیر آئینی و غیر قانونی پریکٹس پر انہیں نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کی طریق اس بدقسمت نوٹس کی وجہ صرف اور صرف چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی ضد اور انا تھی، لیکن تماشا یہ کہ لارجر بینچ کے اس حکم نامے کے باوجود چیف جسٹس نے میاں نواز شریف اور ممبر پارلیمنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی مسلسل جاری رکھی۔ نواز شریف نے پھر بھی سپریم کورٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اور چیف جسٹس کے عہدے کی توقیر کا خیال رکھتے ہوئے بطور وزیر اعظم غیر مشروط معافی مانگی، لیکن چیف جسٹس نے اس غیر مشروط معافی کو مسترد کر کے ان پر فرد جرم عائد کی اور ساتھ ہی 13ویں ترمیم معطل کرتے ہوئے 8ویں ترمیم یعنی صدر پاکستان کا اسمبلی توڑنے کا اختیار بحال کر دیا۔ آئینی بحران نے مکمل طور پر ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ معیشت و کاروبار تقریباً ٹھپ ہو چکے تھے، عوام دم سادے بیٹھے تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس کی طرف سے اس مقدمے میں سماعت اور فیصلے کے لیے آئندہ تاریخ مقرر کر دی گئی، جس میں وزیر اعظم کو نااہل کرنے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے عوام اور کاروباری طبقہ پریشان تھا کہ صدر کی طرف سے اسمبلی توڑنے کا بہانہ کئی ملک پر کسی اور آمر کو مسلط نہ کر دے۔ یہی وہ سماعت تھی جس میں نون لیگ کے مظاہرین اور کچھ ہیمنیز نے سپریم کورٹ اور سجاد علی شاہ کی عدالت میں گھس کر نعرہ بازی کی، جس پر وہ کمرہ عدالت چھوڑ گئے۔ اس کے بعد آئینی بحران اور ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے فل بینچ نے سجاد علی شاہ کو دوبارہ عدالتی کارروائی سے روک دیا اور جسٹس اجمل میاں کو ایکٹنگ چیف جسٹس کا حلف اٹھانے کا حکم جاری کر دیا۔ بعد میں سپریم کورٹ نے ہنگامہ رائی کی تحقیقات کروائیں اور سینکڑوں لوگوں پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کی، اور ان میں کئی سیاسی لوگوں کے سیاسی کیریئر لمبے عرصے اور کئیوں کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اختر رسول اور انعام گھر شو والے طارق عزیز صاحب اسی لپیٹ میں آئے تھے۔ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کارکنان خصوصاً نوجوانوں کی مکمل سیاسی تربیت کا بندوبست کریں اور پورا سچ بولیں، انہیں غلط یا جزوی معلومات دینے کی بجائے مکمل معلومات مہیا کی جائیں۔